أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. منطق شیخ رضا مظفر میں آج ہماری گفتگو تعریف نظر اب الفکر میں ہے. الفکر انہوں نے لفظ تعریف کی ہیڈنگ جب قائم کیا تو لکھا ہے تعریف النظر الفکر، کہ نظر کی تعریف جو فکر کی جانب ہو، لیکن نیچے انہوں نے نظر کے اوپر او لگا کے عطف کیا یعنی نظر او الفکر، کیونکہ نظر اور فکر میں ایک نسبت ہے اور وہ یہ ہے کہ جو چیز نظری ہو وہ فکر کی محتاج ہوتی ہے. تو الہ کہہ کے انہوں نے اس احتیاج کو بیان کیا کہ نظر جو ہے، اب یہ تعریف اصل میں فکر کی ہے لیکن اس کے اندر وہ ہمیں نظری مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ وہ نظری مسئلہ کیا ہے، اس لیے انہوں نے تعریف النظر الی الفکر کہا ہے. اچھا، فکر ایک اجرائے عملی ہے، یعنی عقلی عملیہ عقلیہ ہے. فکر کیا ہے؟ ایک عقلی امر ہے. عقل اور فکر میں فرق کیا گیا ہے. مثلا روایات میں وارد ہوا ہے الفکر دلیل العقل، الکافی میں روایت وارد ہوئی ہے الفکر دلیل العقل، کہ فکر جو ہے وہ عقل کی رہنمائی کرتی ہے کہ اگر اس کو ہم برعکس نہ پڑھ رہے ہوں. تو یہ جو ہمارے پاس روایت ہے، اسی طرح سے قرآن کریم میں کلمات وارد ہوئے ہیں مختلف، جس میں افلا یتفکرون کے ایک الفاظ ہیں، یا اسی طریقے سے اور الفاظ وارد ہوئے ہیں کہ جو ہمیں بیان کرتے ہیں کہ فکر کی اہمیت کیا ہے. ہاں، روایات میں آیا ہے، میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کے ہے وَدَلِيلُ الْعَقْلِ التَّفَكُّرُ، یہ روایت ہے دلیل العقل التفکر، یا اسی طریقے سے ہے دلیل تفکر الصمت، کیونکہ بولتے ہوئے غور و فکر نہیں ہو سکتا. دلیل العقل التفکر، اس کو صحیح طریقے سے یاد کریں کیونکہ یہاں پہ ہمارے لیے قرآنی مسئلہ بھی ایک طور پہ حل ہوتا ہے. دلیل العقل التفکر، اس کا برعکس نہیں ہے، کیونکہ یہی صحیح بھی یہی بننا چاہیے تھا. اس لیے ابھی میں نے وہ سرچ کیا تو سامنے آ گیا کہ ہمارے پاس جو بنتا ہے وہ کیا امام کا فرمان ہے. ہشام کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جو ہدایت فرمائی اس کا یہ نتیجہ ہے. اس میں وہ روایت ہے، طویل روایت ہے، ایک کم طویل روایت ہے الکافی کی. اس میں فرماتے ہیں کہ دلیل العقل التفکر، یعنی عقل رہنمائی کس کی طرف کرتی ہے؟ تفکر کی طرف. عقل کی رہنمائی وہ کیا ہے؟ تفکر. یعنی عقل ہوگی تو فکر ہوگی، صحیح، یا عقل جو ہے وہ تفکر کے اوپر رہنمائی کرتی ہے. عقل کا استعمال جب کیا جائے تو انسان فکر کرتا ہے، تفکر کرتا ہے، اور تفکر کی رہنمائی خاموشی کرتی ہے. یعنی عقل اور فکر کا تعلق ہے اور تفکر اور خاموشی کا تعلق ہے آپس میں. آئیں اب ہم کتاب کے اندر داخل ہوتے ہیں کہ جب آپ نے ایک روایت سے استفادہ کیا اور قرآن کریم کی آیات کے تناظر میں آپ جانتے ہیں کہ تفکر کرنے، تدبر کرنے کی قرآن نے بار بار نصیحت اور ہدایت فرمائی ہے. فکر کا مرحلہ انسان کے ساتھ مختص ہے، حیوانات سے انسان کو بالا تر کر دیتا ہے، اور فکر جو ہے وہ عقل کے ہمراہ ہوتی ہے. عقل کے بغیر غور و فکر اور تفکر نہیں ہوتا. عموماً انسان چونکہ قرآن کریم نے ظن کو بھی بیان کیا ہے، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، قرآن نے علم کو بھی بیان کیا ہے ولا تقف ما لیس لک بہ علم، کہ علم ہو تو تم کوئی اثر چھوڑو، وإلا اثر نہ چھوڑو. بس علم اور یقین کی بات بھی کی، ظن کی بات بھی کی، اور تعقل کی بات بھی قرآن کی. افلا یعقلون یا اکثرهم لا یعقلون، اس طرح کے کلمات ہیں. اب آئیں آپ غور کریں
کہ انسان ان مراحل کے اوپر زندگی بسر کرتا ہے. ایک اس کا مرحلہ حسی ہے، ایک مرحلہ خیالی ہے، اور ایک مرحلہ عقلی ہے. مرحلہ عقلی میں غور و فکر ہے. منطق کا آغاز غور و فکر سے ہوتا ہے، علوم عقلیہ کا آغاز غور و فکر سے ہوتا ہے. جو مرحلہ مادی اور مرحلہ طبیعت ہے، یعنی یہ جو نیچر یا اجسام کی آپ مرحلہ کہہ لیں، اس مرحلے کے اوپر انسان حیوان آپس میں مشترک ہیں. البتہ مادی اعتبار سے انسان کی قوت زیادہ ہے، یعنی جسم کے اندر، یا حیوان کی قوتیں زیادہ ہیں. آپ اب آ جائیں اس سے اوپر، اور وہ مرحلہ تجرد ہے ایک نو، اور وہ ہے تجرد ناقص، یعنی خیالی، مثالی یا برزخی بھی جسے کہتے ہیں. یہ جو قوت خیال ہے، یہ قوت خیال میں مادی آثار تو ہیں لیکن مادہ نہیں ہے. طول اور عرض اور یہ چیزیں ہیں لیکن وزن نہیں ہے. کوئی انسان کو بھاری پن محسوس نہیں ہوتا. اچھا، اس میں قوت خیال میں انسان قوی تر ہے یا حیوان؟ آپ کو انسان قوی تر نظر آئے گا. انسان جو چیزیں سوچ سکتا ہے نا خیالات میں جا کے، حیوان کبھی نہیں سوچ سکتا. صحیح ہے؟ حیوان خیال کرتا ہے، اس لیے وہ جانور کو آپ ماریں تو وہ آپ کا نقشہ ذہن میں کھینچ لیتا ہے اور اس کو خیال بتاتا ہے کہ دوبارہ بھی مار سکتا ہے، وہ بھاگے گا اس سے. تو خیال ہے. اسی طرح بھینس کا بچہ مر جائے تو وہ آپ اس کے بچے کی مجسمہ بنا دیں تو بھینس اسے دیکھ کے راضی بازی رہے گی. خیال اسے کیا بتا رہا ہے؟ ایک تمثل کر کے بتا رہا ہے کہ یہ اس کا بچہ ہے. تو کچھ جانوروں میں بھی خیال ہوتا ہے، قوت خیال ہے، لیکن انسان کے اندر قوت خیال قوی تر و وسیع تر ہے. وہ ہر شے کو خلق اپنے ذہن میں کر سکتا ہے، جس کو بنانا چاہے بنا سکتا ہے خیال میں. حقیقت ادھر موجود نہیں ہے. اس سے اوپر کا مرحلہ انسان کا ہے قوت عقل کا. قوت عقل فکر سے تعلق رکھتی ہے، اور انسان کا امتیاز اسی جگہ پر ہے. اس لیے جو انسان حس اور خیال کے مرحلے میں زندگی بسر کرتا ہے وہ ہے حیوان، اسے حیوان سے تعبیر کیا جاتا ہے. آئیں اب ہم کتاب کی طرف غور کرتے ہیں کہ ہمیں در حقیقت اشیاء کے جاننے کے لیے مرحلہ طے کرنا پڑتا ہے. مرحلہ حس سے خیال میں آتے ہیں اور خیال سے عقلی مرحلے کے اوپر ہم اسے داخل کرتے ہیں. خیال سے عقلی مرحلہ جب شروع ہوتا ہے تو عقلی مرحلے کو ہم نے کس میں تقسیم کیا تھا؟ کتنی قسم کے معقولات ہیں یاد ہوگا آپ کو؟ معقولات کی کتنی قسمیں تھیں؟ 2 قسمیں تھیں معقولات کی. یعنی عقل جتنے بھی تصورات اور کلیات کا ادراک کرتی ہے، معقول یعنی کلی، عقل جتنا بھی ادراک کرتی ہے وہ ادراکات، مدرکات یا ادراکات 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. پہلا کیا ہے؟ معقولات اولیہ، اسے کہتے ہیں ماہیات، اور دوسرا ہے معقولات ثانویہ. پھر ثانویہ 2 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، منطقیہ ہیں یا فلسفیہ ہیں. ہمارے پاس فکر انہی چیزوں سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ معقولات ثانویہ، منطقیہ اور فلسفیہ وہ بدیہی ہوتے ہیں، وہ محتاج تفکر نہیں ہیں. لیکن ماہیات جو ہیں ان کا کھولنا فکر کے اوپر مشتمل ہے. اگر غور و فکر نہیں کریں گے تو وہ ماہیات ہمارے لیے حقائق کائنات کے حل نہیں ہوں گے. اب ہم جب غور و فکر کرنا چاہتے ہیں تو 2 زمروں میں مرحلہ، ہم 2 حصوں میں مرحلہ طے کرتے ہیں. ایک شے جو فکر کی محتاج ہے اسے کتنے حصوں میں طے کرتے ہیں؟ 2 حصوں میں. پہلا ہمارے پاس مرحلہ ہے کہ اس شے کا صحیح تصور آنا چاہیے، کیونکہ اگر ایک شے کا صحیح تصور نہ ہو اور اس کی حقیقت ہمارے سامنے آشکار نہ ہو تو جو ہمارے پاس تصویر بن رہی ہے وہ اس سے جدا ہے جو حقیقت میں موجود ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ جو ہمارے پاس تصویر بن رہی ہے وہ اس سے جدا ہے جو حقیقت میں موجود ہے. لہذا اس مقام پہ ہمیں دقت کرنی چاہیے کہ انسان ضروری ہے کہ اپنے اس طریقے سے ایک شے کا تصور کرے کہ وہ حقیقی تصور اس کے ذہن میں ابھرے
جو عین حقیقت اور واقعیت کے مطابق ہو، ماورائے عقل اور ماورائے انسان کے نفس جو حقائق موجود ہیں اس کے عین مطابق ہو۔ اب صحیح تصور اگر نہیں ہوگا تو ہم حکم لگانے میں دوسرے مرحلے میں اشتباہ کریں گے۔ یہ فلسفہ کا جب آغاز آپ کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ بحث آتی ہے کہ انسان کا حقیقت کو جاننا کیوں ضروری ہے، کیونکہ اگر انسان حقیقت کو نہ جانے تو اصلاً زندگی ہی نہیں بسر کر سکتا اگر حقیقت کو نہ جانے۔ حقائق کا جاننا انسان کے لیے ضروری ہے۔ مثلا جو حقیقت میں حقیقی آلو پیاز یا سبزیاں ہیں، اگر انسان انہیں موتی جواہرات سمجھ لیں تو وہ تو کھا پی نہیں سکے گا اور ضائع بھی ہو جائیں گے۔ اب وہ اسے جو چیز ہے اس کے مطابق اسے قرار دے گا تو تب ہی وہ زندگی بسر کر سکتا ہے۔ اسی طرح کائنات میں حقائق ہے، بس ابھی ہمیں نہ ہوا نظر آ رہی ہے، نہ ذرات نظر آ رہے ہیں، ملائکہ بھی ہیں، شیاطین بھی ہیں، جنات بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ حقیقتاً خارج میں ذات الہی موجود ہے۔ اگر ہم ان حقائق کو نہ جانیں، ان میں اپنے نفع نقصان کے اعتبار سے ہم برتاؤ نہیں کر سکیں گے، تعلق قائم نہیں کر سکیں گے۔ لہذا اس جگہ پہ آ کے ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں حقائق سے آشنائی ہونا ضروری ہے۔ اگر حقائق سے آشنائی نہیں ہوگی تو ہماری زندگی دنیا کی بھی برباد ہے اور آخرت کی بھی۔ دنیا کے نمونے تو کثیر ہیں، مثلا ایک بندہ ہے وہ عیش و عشرت ہی میں اپنا وقت گزار لیتا ہے، اور جب اس کے پاس صلاحیتیں حاصل کرنے کی عمر تھی، جوانی کی عمر، وہ اس نے بسر کر دی اور عیش و عشرت میں پڑا رہا تو اب اس کو آپ جتنا بھی کہیں تو وہ نہیں سنبھلے گا، جتنا بھی اسے آپ سمجھائیں وہ نہیں سنبھلتا۔ تو یہ اس کی غفلت یا یہ اس کا حقیقت کو نہ پہچاننا وہ اس کو برباد کرے گا اور اس کے لیے مشکلات کھڑی کرے گا۔ بس ہمیں دنیا کے اعتبار سے تو پتہ لگ گیا کہ اگر ہم نے حقائق کو نہ جانا تو دنیا میں تو بہت نقصان ہے، آخرت بھی اسی طریقے سے کہ اگر آخرت کو نہ جانا تو بہت زیادہ ہمارا نقصان ہے، بہت زیادہ نقصان ہے۔ اب آگے بڑھیں۔ اگر حقائق جاننا چاہتے ہیں تو حقائق کو ہم دو طرح سے جانتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے ہمارے پاس یعنی حقیقت، ایک دفعہ حقیقت ہے خارج میں موجود، جو خارج میں حقیقت موجود ہے وہ بے عینی ہی ہمارے پاس اٹھ کے ہمارے نفس کے اندر تو منتقل نہیں ہوتی۔ ہمارا حقائق سے پہلا تعلق جو جڑتا ہے حقائق سے وہ مفہومی تعلق ہے، وہ علمی تعلق ہے۔ اگر آپ کا مفہومی اور علمی تعلق نہیں حقائق سے جڑتا تو وہاں پہ آپ کا رابطہ ایک نوع منقطع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اگر ایک جسم، آپ کا جسم ہے، وہ کسی دوسری شے یا جسم سے براہ راست ٹکراتا ہے تو تب بھی آپ کا علمی تعلق ختم نہیں ہوتا، علم حصولی یا علم حضوری کی صورت میں آپ کا رابطہ قائم ہوگا۔ بدون علم انسان کا رابطہ حقائق سے ایجاد نہیں ہوتا، اسی لیے کہ انسان جتنے بھی مراتب طے کرے معرفت کا مرحلہ انسان کا ختم نہیں ہوتا۔ لہذا ہر شے انسان کو معرفت، ہر مرحلہ معرفت دیتا ہے، چاہے حصولی ہو یا حضوری ہو۔ لہذا علمی جب ہمارے پاس تعلق ہے تو ہم یہاں پہ پھر مجبور ہیں کہ اگر ہم نے ایک شے کا علم حاصل کرنا ہے، ایک دفعہ تو علم حاضر ہوتا ہے، وہ صورت ابھی ہم نکال دیتے ہیں، علم حضوری کی بحث سے آگے فلسفے میں پڑھیں گے۔ منطق علم حصولی سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر ہم علم حصولی کیوں قیمتی ہے؟ کیونکہ علم حصولی میں مفہوم کے ذریعے ہی حقائق کی شناخت ہے، مفہوم کے ذریعے سے ہی حقائق کی پہچان ہے، پھر حقیقت کو پہچان کے آپ چلیں گے۔ اگر یہ مفہومی ہمارے پاس نہ شناخت اور معرفت ہوتی تو ہم مثلاً کائنات کے اندر حقائق سے تعلق قائم نہ کر پاتے۔ حتیٰ حصی طور پہ ہونی چاہیے مفہوم کی شناخت، خیالی طور پہ ہوتی ہے، عقلی طور پہ بھی ضروری ہے۔ عقلی طور پہ اگر مفہوم ہمارے پاس صحیح نہیں بنے گا تو حکم لگانے میں کیا کرے گا؟ نفس خطا کرے گا، کیونکہ تصورات تو ایک دوسرے سے جڑتے ہی ہیں۔ لہذا بس منطق بھی ان دو، کیونکہ دو مرحلوں میں ہمیں مشکل پیش آتی ہے۔ ایک دفعہ اگر مفہوم عقلی فوراً حل ہو جائے
جیسے مفاہیم منطقیہ و مفاہیم فلسفیہ وہ بدیہی ہیں، ان کی تعریفیں نہیں ہو سکتی، وہ نظری نہیں ہیں، وہ اس قدر بدیہی ہیں کہ صرف آپ توجہ کریں گے آپ کے لیے حل ہو جاتے ہیں. صحیح، جیسے علت اور معلول. آپ کہتے ہیں آگ علت ہے اور حرارت معلول. علت معلول کے ہیں مفاہیم فلسفیہ ہیں. اسی طریقے سے آپ آئیں اور اس میں نو جنس فصل ہے، تھوڑی سی آپ اس کی طرف توجہ کریں، آپ کے لیے مسئلہ حل ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اس کے مثلا جو تقسیم بندی انہوں نے کی ہے کہ نو ہے، مثلا جو مرکب ہے حیوان اور ناطق، یعنی انسان کے ایک پہلو ہے جس میں وہ دیگر مخلوقات سے مشترک ہے، اور ایک پہلو سے دیکھیں تو تمام مخلوقات سے جدا ہوتا ہے. یہ کوئی ایسا مشکل مسئلہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کو مثال کے طور، یعنی انسان کی میں نے مثال دی، اصل میں نو جنس فصل بیان کرنا مقصود ہے کہ نو کا ایک پہلو دیکھیں تو وہ مشترک پہلو ہے، اور نو کا دوسرا پہلو دیکھیں تو وہ دیگر تمام مشترک اشیاء سے اسے خاص کر رہا ہے، مختص کر رہا ہے، جدا کر رہا ہے، تمیز دے رہا ہے. یہ بات قابل فہم ہے، کوئی نظری طور پہ عمیق استدلال کی محتاج نہیں ہے. ہاں، اس ضابطے کے تحت ہم انواع حقائق میں انواع کو تلاش کریں، ہم حقائق کی دنیا میں جنس اور فصول کو تلاش کریں، ادھر ہمیں مشکل پیش آ جائے گی. درست ہے. وَإِلَّا خود نو جنس فصل کو پہچاننا، ان کی تعریف کرنا، وہ مطلب مشکل. مثلا جیسے علت اور معلول مفاہیم سادہ اور بسیط ہیں، یعنی وہ مشکل نہیں ہیں، بدیہی ہیں، لیکن انہی علت اور معلول کے اگر آپ مفاہیم کو خارج کے اندر تلاش کرنے لگیں تو ممکن ہے کہ بعض جگہوں پہ آپ کو عمیق مشاہدہ کرنا پڑے، بعض جگہوں پہ آپ کو حساب کتاب کرنا پڑے. تو یہ حساب کتاب تطبیق کے مرحلے میں اس شیء کی وجہ سے ہے. وَإِلَّا خود مفہوم علت، خود مفہوم معلول، خود مفہوم نوع، خود مفہوم جنس، خود مفہوم فصل، یہ آشکار مفاہیم ہیں. فکر کی جو تفکر اور فکر ہے یا نظری ہونا ہے وہ ان مفاہیم میں نہیں. لیکن ہم کہیں گے حقیقت کوكب کیا ہے، حقیقت ملائکہ کیا ہے، حقیقت انسان کیا ہے، یہاں پہ غور و فکر کی احتیاج آئے گی. اب ہم حقیقت اس کی بیان کریں تو پہلے اس کا مفہوم حل ہونا چاہیے. مفہوم حل ہونے سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ مفہوم حل ہوگا تو اس کے بعد ہم اس کے لیے کوئی صفات، اس کے احوال یا کیفیات یا خصوصیات اس کے لیے ثابت کریں گے یا نفی کریں گے. اگر مفہوم ہی نہیں حل، آپ اس کے لیے کچھ ثابت کر سکتے ہیں؟ یا اگر مفہوم آپ کا صحیح نہیں بنا ہوا، درست اور صحیح مفہوم آپ کے ذہن میں نہیں بنا، اگر صحیح مفہوم نہ بنا ہو تو تب آپ کیا ہوگا؟ آپ حکم لگانے میں خطا کریں گے. مگر آپ قرار دے رہے ہیں ایک مفہوم، آپ وجود کا قرار دے رہے ہیں، آپ نے کہا ہے کہ میں وجود سے بحث کرنا چاہتا ہوں، لیکن جو ذہن میں مفہوم بنا ہے وہ ماہیت کا بنا ہے، اور اس ماہیت کو ہی آپ مفہوم قرار دے رہے ہیں اور اب حکم پہ حکم لگا رہے ہیں. تو آپ اس میں کیا اشتباہ کریں گے؟ ماہیت والے احکام وجود کے لیے ثابت کرنے لگ جائیں گے، یا وجود والے احکام ماہیت کے لیے ثابت کرنے لگ جائیں گے. اس طرح سے انسان اس دنیا کے اندر اور بہت ساری مثالیں حصی مرحلے میں بھی لا سکتے ہیں. مثلا ایک شخص ہے، وہ لے کے آتا ہے، ہمارے ایک دوست ہیں واقعہ سنا رہے تھے کہ اس کے دوست کی شادی تھی، تو وہ اس کے گھر میں اپنے دوست سے ملنے گئے جس کی شادی تھی. تو حال احوال پوچھا، وہ کیسا؟ آج والدہ میری بڑی ناراض تھی. تو اس نے وجہ پوچھی کہ خوشی کے مرحلے میں ان کی کیوں ناراضگی؟ کہا کہ میں سیاہ پردے لے آیا، کالے پردے لے آیا. تو انہوں نے کہا وہ کیوں؟ کہا کہ میں تو لایا سرخ ہی تھا، وہ جو ادھر آ کے کالے نکلے. کیونکہ اس کی آنکھ کا مسئلہ ہے، کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ وہ سرخ چیز کو بھی سیاہ دیکھتا ہے اور سیاہ چیز کو بھی سرخ دیکھتا ہے. یہ آنکھ کی بیماریوں میں سے ایک ہے. وہ کالی چیزیں کیا اسے نظر آتی ہیں سرخ. تو انہوں نے اسے ریڈ کلر کے پردے لینے کے لیے بھیجا تھا، تو وہ اٹھا کے لے آیا سارے کالے اور خرید کے لے آیا وہ. تو وہ ان کے لیے اب دردسر بنا ہوا تھا. تو آپ نے یہ دیکھا کہ اس کے لیے جو مفہوم یا تصور بن رہا ہے وہی برعکس بن رہا ہے. وہ خریداری میں اشتباہ کرے گا، وہ خطا کرے گا. تو اس طرح سے ہمارے سامنے یہ حقائق بھی ہیں کہ اگر ہم
مثلا اپنی خود ساختہ تصاویر کو ہی جن اور چڑیلے قرار دینے لگ جائیں، وہ خالی ڈرتا ہی رہے گا. اپنے ذہن میں ہمیں مثال کے طور پہ چھوٹی سی بیماری ہے، اسے ذہن بہت بڑا بنا کے دکھا دے تو دردیں بھی خوب نکلیں گی، مایوسیاں بھی طاری ہوں گی، اور عجیب سی حالت، ہماری بیزار سی حالت بن جائے گی. لہذا ان چیزوں کا بڑا ایک اثر ہوتا ہے کہ حقائق کے مطابق انسان چیزوں کو بنائے. لہذا پہلا یہ میں اس لیے آپ کی خدمت میں زور دے رہا ہوں کہ یہ علوم میں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ پہلے وہ ایک شے کا تصور اور مفہوم صحیح بناتے ہی نہیں ہیں اور حکم فوراً لگا دیتے ہیں. حتیٰ یہ اجتماعی اور سیاسی مسائل میں بہت ہوتا ہے. حکومت اسلامی کا صحیح تصور ابھی بنا ہی نہیں ہے، احکام پہلے لگا دی کہ حکومت اسلامی میں بھی تو مثلا ڈکٹیٹرشپ ہے، حکومت اسلامی میں بھی تو ڈیموکریسی ہے، دونوں میں فرق ہی کیا ہے؟ تو وہ صحیح مفہوم ہی نہیں ابھی انہوں نے بننے دیا، ناقص مفہوم، اور پھر احکام اس کے لگا دیتے ہیں. منطق ہمیں سلیقہ بتاتی ہے کہ اگر کوئی مفہوم نظری ہے، یعنی احتیاج غور و فکر ہے، یا مرکب از اجزاء عقلیہ ہے، تو اس مفہوم کو آپ نے حل کیسے کرنا ہے؟ یہ جو حل ہوگا یہ غور و فکر کے ذریعے سے ہوگا. یعنی نظری رہے گا وہ اپنے طور پہ، لیکن وہ نظری سے نکل کے آپ کے لیے روشن کیسے ہوگا؟ غور و فکر کی وجہ سے. اگر یہ غور و فکر نہ ہو تو وہ مفہوم آپ کے لیے حل نہیں ہوگا. لفظ پتہ ہے، اس کا معنی آپ کے لیے آشکار نہیں ہے. جیسے لفظ ملائکہ دیکھے، پتہ ایک وجود ہے، معلوم ہے کہ اللہ کی خلقت ہے، کائنات میں موجود ہیں، اس کی خصوصیات ہیں، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے وہ نہ جاننے کی وجہ سے ممکن ہے وہ کبوتر کی طرح جو بندہ بناتے ہیں اسے بھی آپ کہیں کہ یہ فرشتہ ہے. ممکن ہے کہ کسی اور شکل و صورت کو بھی کہ یہی حقیقت ہے. حقیقت ہے فرشتہ کیسے لوگوں کو دکھائی دیتی ہے؟ مثلا پرندے کی صورت میں بالفرض. تو حقیقت فرشتہ کے لیے اگر حکم لگانا چاہیں پہلے مفہوم فرشتہ حل کریں. اسی طرح سے ہمارے پورے افعال کی بنیاد ہے کہ قبل اس کے کہ نبی یا امام کے بارے میں ثابت کریں کہ وہ معصوم ہیں یا نہیں، پہلے یہ تو دیکھیں گے نبی اور امام ہیں کیا. پھر وہ اب لے کے آئیں گے تعریف امامت کی، نبوت کی، رسالت کی. اس تعریف کے بعد ہمارے لیے مسئلہ حل ہوگا کہ ہم بعض چیزوں کی نفی کریں اور بعض چیزوں کو ان کے لیے ثابت کریں. منطق کا پہلا حصہ یعنی اگر مفہوم اپنے فہم کے اعتبار سے، عقلی تفاہم کے اعتبار سے غور و فکر کا محتاج ہو تو اس کے لیے منطق کا پہلا چیپٹر باب تصورات باندھا گیا ہے. لہذا فکر کا مرحلہ، فکر کی جو 5 مراحل انہوں نے ذکر کی یا فکر کی جو تعریف کی ہے، یہ اپنے عنوان کے تحت تو پوری منطق میں جاری ہوتے ہیں لیکن اپنے عمل کے طور پہ مساوی نہیں ہیں. باب تصورات میں نو، جنس، فصل، حد اور رسم کے ذریعے سے تعریف کرنا یہ غور و فکر کہلائے گا. واضح بات. باب تصورات میں، منطق میں بالفاظ دیگر ایک مفہوم اگر نظری ہے، اس نظری مفہوم کو اگر آپ حل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کیا طریقہ کار ہے؟ تعریف منطقی. تعریف منطقی کس طرح ہوگی؟ غور و فکر کے 5 مراحل ہیں، وہ 5 مراحل طے کرے تعریف منطقی بن جائے گی. صحیح. بس آپ نے دیکھا ہم چلے کیسے ہیں. یہ ہم قدرتی مراحل طے کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بشر کے اندر انسان کی جستجو کے مطابق انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نعمات ہمیں دی ہیں، اس کے مطابق ہم چل رہے ہیں. حس ہے، خیال ہے، پھر عقل تک پہنچے. عقل کے پاس مفاہیم آتے ہیں، بعض عقلی مفاہیم بدیہی ہیں، بعض عقلی مفاہیم نظری ہیں. منطق کا تعلق جو ہے وہ معقولات نظریہ، مفاہیم نظریہ سے ہے، درست. لیکن منطق ہر 2 حصوں کو طے کرتی ہے. وہ تصور نظری کو بھی حل کرتی ہے، اور اگر ایک جگہ پہ تصدیق کرنا اس بات میں بھی یا نفی میں ہو، اگر تصدیق نظری ہے تو اس کو بھی حل کرتی ہے. بعض تصدیقات کیا ہوتی ہیں؟ بدیہی، فوراً انسان حکم لگا دیتا ہے ہاں یہ واقع کے مطابق ہے، درست ہے. لیکن بعض کیا ہیں تصدیقات وہ نظری نہیں ہیں، اس کے لیے آپ کو باقاعدہ استدلال کی ضرورت ہے. اور استدلال کیا کہلائے گا؟ غور و فکر. وہ جو منطقی استدلال ہے ادھر اسے غور و فکر کہہ رہے ہیں، ادھر جو تعریف منطقی کرنا ہے اسے غور و فکر کہہ رہے ہیں.
لہذا اب آپ تطبیقی مرحلے میں اگر آپ منطق کو دیکھیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے، ایک شے کی تعریف منطقی کر دینا، آپ نے غور و فکر کے 5 مراحل طے کر لیے، اور اگر تصدیق نظری میں آپ نے استدلال منطقی قائم کر دیا، آپ نے غور و فکر کے مثلا 5 مراحل طے کر دی. واضح بات. لہذا اس چیز کو دوبارہ غور سے سنیں کہ اگر آپ نے ایک مفہوم نظری کی تعریف منطقی کر دی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ غور و فکر کے 5 مراحل طے کیے، وإلا وہ ہوگی نہیں تعریف منطقی. درست. اور اگر ایک شے کی آپ نے تصدیق نظری تھی، تصدیق نظری کو حل کر دیا، استدلال منطقی قائم کر دیا. استدلال منطقی قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ غور و فکر کے مراحل طے کر لیے، کیونکہ تعریف منطقی و استدلال منطقی ہر دو غور و فکر کے بغیر ممکن نہیں. اگر ہاں کسی کے لیے یہ مراحل فوراً طے ہو جائیں تو آگے حدث کے عنوان سے صاحب حدث کا تذکرہ ہے کہ وہ فوراً چند لحظوں میں ہی وہ صلاحیت یہ رکھتا ہے، وہ ایک استثنائی کیس ہے. تو استثنائی جو مسائل ہوتے ہیں وہ قواعد کی روح میں آتے نہیں ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں پہ اصلا وہ محتاج غور و فکر نہیں ہے. اس کے لیے ایک اور سبب بنے کہ انشاءاللہ اسے ہم اپنی جگہ پہ دیکھیں گے. انسان جو تاریخ میں گزر چکے چاہے اچھے ہو چاہے برے ہو، جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اس میں بھی غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے یا غور و فکر کی ضرورت؟ غور و فکر کی تجزیہ تحلیل پہ ضرورت پڑتی ہے. اس میں بھی اگر ایک واقعہ ہے اور اس میں آپ نے حکم لگانا ہے تو آپ کے لیے دیکھیں ابھی ہم غور و فکر کے مراحل طے کریں گے تو اس میں آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ علمی مواد پہلے ہونا چاہیے. علمی مواد تو منطق نہیں دے گی آپ کو، اس لیے جو کثیر المطالعہ افراد نہیں ہوتے ان کا غور و فکر بھی بہت قلیل ہوتا ہے. غور و فکر کی مثال آپ کہہ سکتے ہیں گرائنڈر کی سی ہے. گرائنڈر میں چیزیں ڈالیں گے تو چلے گا نا، یعنی عقل اور غور و فکر یہی ہے. اس کے بعد ہضم کی ضرورت ہوتی ہے، حل ہو جاتی ہے بعض چیزیں، ہضم نہیں ہو رہی ہوتی، یعنی وہ ہمارے لیے تصدیق کے قابل ہو گئی ہے، لیکن وہ جس طرح کا ایک قابل اطمینان فہم آپ چاہتے ہیں وہ وقت کے ساتھ آتا ہے. وہ فوراً انسان کے لیے ہر چیز آشکار نہیں ہوتی، اس کی روحانی اور نفسانی نشوونما کے اوپر موقوف ہے. لیکن اس جگہ پہ علم کی مثال کیسی ہے کہ آپ اس کے اندر کچھ ڈالیں گے تو وہ چلے گا نا، ورنہ یہ غور و فکر کی مشین آپ نے کس کے اوپر چلانی ہے؟ اس کے اندر کوئی مواد ڈالیں گے. اب آپ اس کے اندر تاریخ کا مواد ڈال دیں، سائنس کا مواد ڈال دیں، کوئی بھی مواد ڈال دیں، جہاں پہ نظری ہے استدلال آپ کو کرنا پڑے گا. اچھا، جس جگہ پہ تعریف کی حاجت ہمیں نہیں ہے تعریف منطقی کی، وہاں پہ تعریف منطقی نہیں ہوگی. جیسے آپ انشاءاللہ پڑھیں مفہوم وجود بدیہی فلسفہ اسلامی میں، تو وہاں پہ اب بعض نے آ کے الثابت العین کہہ کے تعریفوں کی کوشش کی ہے. تو وہاں پہ آ کے پھر علماء نے بیان کیا کہ یہ جو تعریفوں کے نام سے انہوں نے تعریفیں کی ہوئی ہیں، یا علم فقہ میں بہت ساری تعریفیں ایسی ہیں کہ یہ جو تعریفوں کے نام پہ تعریفیں کی ہوئی ہیں یہ اصلا تعریف منطقی نہیں ہیں، یہ بدیہیات ہیں، یہ واضحات ہیں یا تشریح کے قابل ہیں، بس تشریحات ہیں یہ. اس لیے آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہر جگہ پہ آپ ہر شے کی تعریف شروع کر دیں. نہیں، بعض اوقات تعریف جو ہے وہ شرح اسمی ہوتی ہے، صرف اس کا آپ نے تشریح بیان کر دیں گے. بعض اوقات شرح لفظی ہوتی ہے، لفظ بدل دینا بس، صحیح ہے. لیکن بعض ایسے مفاہیم ہوتے ہیں کہ ان کے لیے تعریف منطقی کی ضرورت ہے، وإلا وہ حل نہیں ہوگا. اور اگر ایک شے جس کی تعریف منطقی کی ضرورت ہے، آپ نے اگر تعریف منطقی نہیں کی، کیونکہ تعریف منطقی مساوی ہے فکر کے مراحل کے. استدلال منطقی کس کے مساوی ہے؟ فکر کے مراحل. اگر کسی نے تعریف منطقی کوئی بیان کرتا ہے اور خود اس نے غور و فکر نہیں کیا ہوا اور 5 مرحلے طے نہیں کیے ہوئے، سمجھ لیں یہ تقلیدی زبان بول رہا ہے. تقلیدی زبان بولنا جو ہے نا، یہ کوئی انسان کو فائدہ نہیں دیتی. مثلا اس نے کھولا نبوت کی، اس نے تاریخ ریاست عامت کہ ایک ریاست عمومی ہے، نیابت عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی دنیا فی امور الدنیا والاخرویہ یا دینیہ. اب اس نے رٹا لگا لیا،
رٹا لگا کے جب آپ اس سے تعریف پوچھیں وہ فوراً ایک تعریف منطقی بہترین پیش کر دے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس شخص نے بھی تعریف کے غور و فکر کے مراحل طے کیے. لہذا وہ ہمارے ہاں جو علماء کی ایک عالم دوسرے عالم کے بعد یا قول کی تصدیق کرتا ہے وہ تقلیداً نہیں کرتا، بلکہ وہ جو عالم نے قول کے پیش کیا ہے اور عقل و فکر کے جن مراحل کو طے کیا ہے یہ بھی وہ مراحل طے کرتا ہے اور نتیجہ وہی پاتا ہے، تو کہتا ہاں پہلے والے نے بھی ٹھیک بات کی تھی. نہ کہ تقلیداً ہے، یہ تقلیداً کوئی فائدہ نہیں دیتا. یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں فکر کے مراحل طالب علم منطق کے تیزی سے پڑھ لیتا ہے، فہم میں اس کے کچھ بھی نہیں ہوتا، حتیٰ کہ وہ منطق کا پہلا حصہ ختم کر لیتا ہے، اسے وہ پتہ ہی نہیں لگتا یار فکر کہاں پہ تھی اور تعریف کہاں پہ تھی. پھر وہ فکر سمجھ رہا ہوتا ہے انہی مراحل کو، کیونکہ شیخ رضا مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے باب تصورات میں 3-4 صفحوں کی وہ تطبیق کر کے دکھایا 5 مراحل فکر کو، لیکن باب تصدیقات میں یہ نہیں کیا. تو طالب علم بعض کا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ فکر بس تصورات میں ہی ہوتی ہے، تصدیقات جو ہے وہ ایک الگ دنیا ہے، جبکہ ہے یہ کہ نظری شے غور و فکر سے حل ہوتی ہے، اور یہ جو غور و فکر ہے اس کو اگر آپ حل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مراحل طے کرنے پڑیں گے، اور ان مراحل کے طے کرنے کے نتیجے میں اگر مفہوم کو آپ حل کر رہے ہیں تو تعریف منطقی ہو جائے گی، اور تصدیق اثباتاً و نفیاً حل کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا ہو جائے گی آپ کے پاس استدلال منطقی بن جائے گا. استدلال منطقی کو بہت توجہ سے آپ نے دیکھنا ہے، درست ہے. اسی طرح تعریف جو آپ کے پاس آتی ہے تعریف منطقی، اسے بڑی توجہ سے آپ نے دیکھنا ہے. یہاں پہ یہ آغاز میں فکر کی تعریف کرتے ہیں اور انشاءاللہ بقیہ مراحل ہم کل پڑھیں گے. وہ یہ ہے کہ اجراء عملیہ عقلیہ ہے. فکر کیا ہے؟ ایک عقلی عمل ہے، ایک عقلی عمل ہے کہ جو انسان کے پاس حاضر معلومات ہیں ان کے ذریعے سے وہ جو چاہتا ہے جسے حل کرنا اسے پا لیتا ہے. صحیح ہے. 3 چیزیں ادھر دیکھیں. نمبر 1 عقلی عمل ہے، یہ خیالی اور حسی عمل نہیں ہے. نمبر 2 معلومات حاضر ہونا ضروری ہے، منطق نہیں آ کے حاضر کرے گی، ہر علم کا اپنا مواد ہوتا ہے. معلومات حاضرہ آپ کے نفس میں موجود ہے، انہیں سے استفادہ کریں گے. نمبر 3 آپ ان معلومات حاضرہ کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے، ایسا غور و فکر کریں گے کہ آپ مطلوب کو حاصل کر لیں. اگر آپ نے مفہوم کو سمجھنا تھا مفہوم سمجھ لیں، اگر آپ کو تصدیق کی ضرورت ہے اثباتاً یا نفیاً تو آپ تصدیق کر لیں. اس کو کہیں گے ہم فکر. پہلی لائن دیکھیں، نعرف مما سبق، پیچھے جو کچھ گزر چکا ہے اس سے معلوم ہو گیا، ان النظر او الفکر، نظر یا فکر، المقصود منہ، اس سے ہمارا مقصود کیا ہے، اجراء عملیات عقلیت، عقلی عمل کا جاری کرنا، اجرا کرنا، عقلی عمل کو اجرا کرنا. کدھر جاری کریں گے؟ اگر مواد ہوگا تو یہ مشین عقل کی چلائیں گے نا. عملیہ عقلیہ کو اجرا کس پر کریں گے؟ فی المعلومات الحاضرات، وہ معلومات جو حاضر ہیں. یہ معلومات کون دے گا آپ کو؟ ادھر ہی اس مسئلے کو حل کریں، کیونکہ وہ 5 مراحل میں کی بجائے اس جگہ پہ معلومات حاضرہ کہاں سے آئیں گی؟ کہاں سے یہ معلومات حاضر ہوں گی؟ اور نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ معلومات جو ہمارے نفس کے اندر موجود ہیں یہ کہاں سے آئیں گی؟ بدیہیات بھی ہیں، خارج سے آئیں گی. اور آج کی زبان اگر ہم بولیں تو کیا کہیں گے؟ کثرت مطالعہ سے. یہ ذہن میں یاد رکھیں. کوئی آپ نے ستاروں کے بارے میں ڈاکومنٹری دیکھ لی، کوئی جانوروں کے بارے میں ڈاکومنٹری دیکھ لی، کوئی آپ نے پڑھ لیا زمین کی حوالے سے. اگر آپ کے پاس معلومات نہیں ہے، طول کیا ہے، عرض کیا ہے، سورج چاند ستارے، ان کی معلومات آپ کے پاس نہیں ہیں، آپ عقل و فکر کو کہاں پہ اجرا کریں گے؟ عملی عقلیہ کس پہ کرنا ہے؟ اسی لیے جس کے پاس قرآنی معلومات نہیں ہے اس نے کہاں پہ اجرا کرنا ہے؟
وہ قرآن کی بات تدبر کب کرے گا جب قرآن کی ہے ہی نہیں کوئی معلومات اس کے پاس، حدیث کی کوئی معلومات نہیں ہے. بس معلومات آپ نے کثرت مطالعہ، کیونکہ امام علی علیہ السلام سے منسوب روایت ہے غرر الحکم میں بھی اور نہج البلاغہ میں بھی، ہر برتن کے اندر جب چیز ڈالی جائے وہ چیز برتن کے ظرف کو یا دامن کو تنگ کر دیتی ہے سوائے علم کے، کیونکہ علم مجرد کی دنیا مجرد میں جاتی ہے، وہ روح کو اور وسیع کر دیتی ہے. اس لیے حد ہی نہیں ہے علم کی، اور اس حد کی وجہ سے لامحدود انسان علم کو حاصل کرنے کے لیے مراتب اس کے لیے طے پاتے ہیں، لامحدود مراتب. اب آپ یہ دیکھیں گے اگر تعارف انسان کا اصل کیا ہے، علم انسان کا تعارف ہے، لہذا علم کو اپنے وجود میں ڈالیں، لیکن علم نافع سے بھریں اپنے وجود کو. لہذا عملیہ عقلیہ فی المعلومات حاضر معلومات میں کیوں یہ کام کریں، عملیہ عقلیہ کو کیوں معلومات حاضرہ میں جاری کریں، لأجل الوصول الی المطلوب، وہ مطلوب ممکن ہے مفہوم ہو اور وہ مطلوب ممکن ہے تصدیق ہو، وہ مطلوب ممکن ہے تصور ہو، ممکن ہے تصدیق ہو، تاکہ آپ تصدیق نظری اور تصور نظری اور تصدیق نظری تک پہنچ سکیں. صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.